ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا ام المومنین، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت کی وصیت فرمائی تھی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت اپنا سر اقدس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں رکھا ہوا تھا، اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار فانی سے کوچ فرما گئے تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کسی قسم کی کسی بھی صحابی کے لیے کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی، لیکن اس ضمن میں امام سیوطی اور امام طبری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ امام ترمذی اور صحیح مسلم میں حدیث قرطاس موجود ہے، جس کے مطابق نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند لمحات قبل صحابہ کرام اجمعین کے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ مجھے قلم اور قرطاس مہیا کرو تاکہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ دوں جس سے میرے بعد تم کبھی بھی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ یہاں پر کچھ اہل اعتراض یہ سوال اور اعتراض اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کاغذ اور قلم مانگا اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز لکھ کر دے دیتا ہوں؟ تو ان کے لیے جواب حاضر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اجمعین کے مجمع سے مخاطب تھے، اور ایسے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی چیز لکھوانی ہوتی تھی تو صحابہ کرام اجمعین کے مجمع سے مخاطب ہو کر ان سے لکھوا لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلم اور قرطاس طلب فرمانے کا مقصد یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اجمعین میں سے کسی سے لکھوا لیں گے، لیکن امام ترمذی اور صحیح مسلم کی صحیح سند میں لکھا گیا ہے کہ صحابہ کرام اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلم اور قرطاس مہیا نہیں کیا تھا۔ اس کی شرح میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلم اور قرطاس اس لیے مہیا نہیں کیا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم نزاع میں یعنی موت کی سختی میں مبتلا تھے، اور صحابہ کرام اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ کے بعد 5 سے 6 روز بقید حیات یعنی زندہ رہے، اور ان 5 سے 6 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار مواقع ملے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر خلیفہ یا اپنے جانشین کا نام نامزد کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامزد فرما سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی صحابی کا نام خلافت کے لیے نامزد نہ فرمایا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث قرطاس کی یہ شرح ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کی نامزدگی کے لیے قلم اور قرطاس طلب نہیں فرمایا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور مقصد کے تحت کاغذ اور قلم طلب فرمایا تھا، اور اس کے بارے میں ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں ہمیں نصیحت فرمائی کہ اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اور بیواؤں کے اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس دیا۔ اہل تشیع کے ماخذ میں یہ بات عام طور پر ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفائے راشدین کے درمیان تعلقات صحیح نہیں تھے، اور ان دونوں کے درمیان شکوک و شبہات اور لڑائی عداوت ثابت کرنے کی کوششیں اہل تشیع کی جانب سے کی جاتی ہیں، اور من گھڑت روایات پیش کی جاتی ہیں جن کے راوی بھی کاذب اور متروک ہیں، جبکہ صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی مستند کتابوں میں اور تاریخ کے مستند راویوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی
عنہ کی اور خلفۂ راشدین کے باہمی تعلقات کو بہت خوشگوار قرار دیا ہے، اور بے شمار ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جن سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفۂ راشدین کی شخصیات کے درمیان اچھے تعلقات کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ علمی طور پر اختلاف تو ہر ایک کا کسی نہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے بعض دینی معاملات میں اختلاف کیا تھا، جو کہ بہت سی صحیح سند کی روایات سے ثابت ہے، اور بعد میں خلفۂ راشدین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کو تسلیم بھی کیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی اختلاف کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کرنے میں تاخیر ضرور کی تھی، اور 6 ماہ کے عرصے تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے پیچھے جو حقائق کرب فرما تھے وہ یہ تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ان کی زوجہ اور دختر رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری میں مصروف رہتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عام مسلمانوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اور ویسے بھی نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غم سے اور صدمے سے نڈھال تھے، اور یہی حالت ان کی زوجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے بابا کی جدائی میں شدید علیل ہو گئی تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت بھی ہو جانے کے بعد 6 ماہ کے عرصے کے بعد سیدہ فاطمہ بھی وفات پا گئی تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تجہیز و تکفین سے فراغت پانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر تشریف لانے کی درخواست کی، اور جب حضرت ابو بکر صدیق سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ خلافت کی نامزدگی کی جو مشاورت ہوئی اس میں ہمارا شامل ہونا بھی بنتا تھا، اس میں ہمیں بھی شامل کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اہل بیت ہونے کے ناطے ہمارا بھی یہ حق تھا کہ ہمیں اس مشورے میں شامل کیا جاتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ انہوں نے اس معاملے میں غلطی کی ہے، چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میں آج نماز ظہر کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین کے سامنے آپ کی خلافت کی بیعت کروں گا، اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کر لی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور تمام خلفۂ راشدین کے درمیان تعلقات اچھے تھے، اور ان مقدس ہستیوں کے درمیان کوئی اختلافات موجود نہ تھے۔ اہل تشیع اور دیگر مواخذ میں یہ جھوٹی اور من گھڑت روایات پیش کر کے امت کو ان مبارک ہستیوں اور مقدس ہستیوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جاتا ہے، جو کہ دینی طور پر اور اخلاقی طور پر ایک بہت گری ہوئی حرکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے معاملات میں احتیاط سے کام